محترم حضرات، معزز سامعین کرام، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جو مذہب قبول ہے اور جس مذہب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے جو مذہب اختیار فرمایا وہ مذہب اسلام ہے۔ اسلام کی تعلیمات سب سے بہتر تعلیمات ہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اسلام کو ماننے والے سب سے ممتاز اور سب سے الگ بن کر کے رہیں، ان کا اپنا ایک الگ مزاج ہو، اپنا الگ کلچر ہو، اور یعنی ہر چیز میں وہ بالکل ممتاز ہوں، الگ رہیں، کسی کے مشابہ نہ ہوں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خاص تاکید فرمائی ہے کہ ایمان والے کسی دوسرے مذہب والوں سے اور ایسے امور سے کہ جو اسلام کے خلاف ہوں ان سے ذرہ برابر بھی اپنے کو مشابہ نہ بنائیں، ان کی مشابہت ذرہ برابر بھی اختیار نہ کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو ایمان والا کسی دوسرے کی مشابہت اختیار کرے گا، کسی دوسرے کے جیسا اپنا حلیہ بنائے گا یا اپنے اعمال کسی دوسرے کی طرح بنائے گا تو قیامت کے دن اس کا شمار انہی میں سے ہوگا۔ آج ہمارے اندر کتنے سارے اعمال اور کتنے سارے امور ہیں جو غیروں کے ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی ایک غیروں کا تہوار گزرا ہے کرسمس۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو کرسمس مناتے ہیں، اگر مناتے نہیں ہیں تو اس کو پسند کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اس کی ڈی پی جو ہے اپنے واٹس ایپ پر فیس بک پر لگاتے ہیں، اور جو غیر مسلم ان کے دوست ہیں ان کو اس کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، ہے نہیں ہیں بہت سارے ایسے، اور اس کی برائی ان کے دل کے اندر ذرہ برابر بھی نہیں ہے، حالانکہ یہ غیر اسلامی ہے۔ غیر اسلامی اس لیے ہے کہ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، کہ حضرت عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور 25 دسمبر کو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدائش کا دن مناتے ہیں، اسی کو کیا بولتے ہیں؟ کرسمس بولا جاتا ہے۔ تو گویا وہ یہ کہتے ہیں کہ 25 دسمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، تو یہ نعوذ باللہ یہ تو اسلام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی اولاد نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو جو مسلمان اس طریقے کے تہوار مناتے ہیں تو وہ خود اندازہ لگائیں کہ ان کے عقیدے کے اندر کتنی بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے کا یوم پیدائش منا رہے ہیں۔ یوم پیدائش اور یوم وفات تو کسی کا بھی منانا جائز نہیں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش یعنی جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ دن خوشی کے طور پر منانا یہ بھی جائز نہیں۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دن سوگ منانا یہ بھی جائز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو منانے کے اندر کوئی فضیلت ہوتی اور کوئی بہتری ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس دن یہ آیت نازل ہوئی تو اس دن کو ہم عید کا دن منا لیتے اور اس دن خوب خوشیاں منایا کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ یہ جو آیت نازل ہوئی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ آج ہم نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام کو آج کیا کر دیا؟ مکمل۔ تو دیکھیں جس دن دین اسلام کی تکمیل ہوئی وہ کتنا عظیم الشان دن ہوگا، کتنا اہم دن ہوگا۔ تو حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی دن کو منانے کے اندر کوئی فضیلت، کوئی بہتری ہوتی، کوئی اچھائی ہوتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کو ہم عید کی طرح مناتے۔ تو مسلمانوں کے اندر اس طریقے کی بہت ساری چیزیں رائج ہو گئی ہیں۔ اسی طریقے سے جب نیا سال آتا ہے تو مسلمانوں میں اور دیگر اقوام کی طرح مسلمانوں کے اندر کیسا جوش و خروش پایا جاتا ہے، بس رات کے 12 بجنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر گولے پٹاخے ہائے ہلا پارٹیاں یہ ساری کی ساری کرتے ہیں۔
کیوں؟ غیروں کی دیکھا دیکھی. یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں غیروں کا اگر ہم کلچر اختیار کر لیں گے، ان کی طرح ہم اپنے آپ کو بنا لیں گے، رہن سہن ان کے جیسا بنا لیں گے، تو گویا کہ ہم ترقی کر جائیں گے. حالانکہ ترقی تو کس کے اندر ہے؟ اسلام کے اندر ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ہی ترقی کرو گے، تم ہی اونچے رہو گے، لیکن پکے سچے مومن بن جاؤ. لیکن ترقی ہم نے کس کے اندر سمجھ لی؟ غیروں کی روش اختیار کرنے کے اندر ہم نے ترقی سمجھ لی. اسلام کے اندر کسی دن کے منانے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. آج کے دور کے اندر جیسے کہ اگر کسی کے یہاں پر کسی کا انتقال ہو جائے تو 30ویں دن سوگ مناتے ہیں. اسی طریقے سے 40ویں دن جب 6 مہینے ہو جاتے ہیں پھر سوگ مناتے ہیں، جب سال ہو جاتا ہے پھر سوگ مناتے ہیں. تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسی طریقے سے کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوا تو جب سال آئے گا تو اس کا کیا منائیں گے؟ برتھ ڈے منائیں گے، یوم پیدائش منائیں گے. اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی دنیا کے اندر کوئی ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس دن کو جو ہے صحابہ کرام عید کی طرح مناتے. اگر کسی کا یوم پیدائش منانا اتنا اہم اور اتنا خاص فضیلت والا ہوتا تو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن پیدا ہوئے اس کو مناتے نہیں مناتے؟ مناتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو اپنا خود یوم پیدائش منایا اور نہ صحابہ نے منایا آپ کے بعد میں. آج ہم اپنے بچوں کا یوم پیدائش مناتے ہیں. گھر کے اندر کسی کا انتقال ہو جائے تو سال بھر کے بعد اس پر کیا مناتے ہیں؟ سوگ مناتے ہیں. حالانکہ یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیم کے خلاف ہیں. اسلام کا تو حکم یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو بس 3 دن تک سوگ ہے، بس اس کے بعد پھر اپنا کام کاج کرو، آخرت کی فکر کرو، اپنی فکر کرو کہ جیسے ہمارا یہ مرنے والا چلا گیا اسی طریقے سے ایک دن ہم کو بھی جانا ہے. اب ہم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی فکر کرو. اس کے سوگ میں بیٹھ کر کے کیا فائدہ؟ ہر ایک کو جانا ہے. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر. جب کسی کا موت کا وقت آ جائے گا تو پھر وہ ٹلے گا نہیں. بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے اندر بہت ساری چیزیں غیروں کی آ گئی ہیں. حالانکہ اسلام نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سب لوگوں سے، جتنے بھی اغیار ہیں اور دیگر مذہب والے ہیں، ان سے بالکل ممتاز رہنے کے لیے کہا ہے کہ تم بالکل الگ دکھنے چاہیے. سب میں کسی کی کوئی چیز تمہارے اندر نہ ہو، رہن سہن کے اعتبار سے تم بالکل الگ ہو، تمہارا چہرہ مہرہ بالکل الگ ہو، تمہارا لباس الگ ہو، تمہاری عبادت بالکل الگ ہو، تمہارے دن رات بالکل الگ ہوں، کسی دوسرے سے میچ نہ کھائیں تمہاری چیزیں. تو آج ہم جو پیچھے ہیں وہ اسی لیے کہ ہم نے غیروں کی روش کو اختیار کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہ ہو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اسلام کے بعض احکام کو تو مانو اور بعض کو چھوڑ دو. یہ طریقہ یہودیوں کا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی وجوہات کی وجہ سے ان کو کیا فرمایا؟ ان کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی. قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے اوپر غصہ نازل فرمایا. قد غضب اللہ علیہم. اللہ نے ان کے اوپر اپنا غصہ نازل فرمایا انہی وجوہات کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے بعض احکامات کو مانتے تھے، بعض کو نہیں مانتے تھے. لیکن آج ہمارے اندر بھی وہ ساری چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی پہلے کہ جس طریقے سے یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کے احکامات کو توڑا اور جس طریقے سے وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں چلے، جس طریقے سے چلے تم بھی اسی طریقے سے کرو گے، ایسے ہی کرو گے. لیکن ہمیں تو اپنے آپ کو دیکھنا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے، ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اس پر عمل کرنا ہے. جب ہم اس دنیا کے اندر کامیاب ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.